نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے مختصراً ہسٹری دیکھی کہ کیسے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا اور پھر کیسے ان کے مختلف ادوار میں عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، اور پھر کیسے عیسائیت کا آغاز ہوا اور وہ عیسائیت کیسے پولوسیت میں تبدیل ہوئی۔ سینٹ پال جو تھا اس نے کیسے اس کے اندر نقب لگایا اور خرابی پیدا کی، اور پھر کیسے سلطنت روم جو ہے وہ پوری کی پوری عیسائی ہوئی، اور اس کے عیسائی ہونے سے پوری سلطنت کے لوگ عیسائی ہو گئے، یعنی بادشاہ کے عیسائی ہونے سے، اور پھر کیسے بادشاہ اور عالم اور راہب ان لوگوں نے مل کر عوام کا استحصال کیا، اور یہ استحصال کس نام پہ ہوا؟ جی خدا کے نام پہ ہوا، یہ مذہب کے نام پہ ہوا، یہ آخرت کے نام پہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ایک طرف سے پس رہے تھے ظلم سے، جو ظلم ان کے اوپر دین کے نام سے کیا جا رہا تھا، دوسرے اینڈ پہ ان کے پیرلل جو بنی اسماعیل ہیں ان میں اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اور آپ کے ذریعے خلافت قائم ہوئی، اور یہاں پہ جو تہذیبی اقدار تھی وہ بالکل اس سے مختلف تھی۔ تہذیبی اقدار میں آپ دین کو شامل رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جو دین اس تہذیب کو تعمیر کر رہا تھا اس کی اقدار وہ بالکل مختلف تھی۔ یہاں سوال کرنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، یہاں سوال کرنے پہ کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یہاں کتاب اللہ جو تھی اس کو پرائیویٹ چیز نہیں بنا دیا گیا کہ کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہاں اسلام کو یا دین کو کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا کہ یہ اسلام صرف فلاں نسل کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، فلاں علاقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، عام کر دیا گیا۔ نہ صرف عام کیا گیا بلکہ اس دین نے تو یہ کہا کہ علم حاصل کرنا کیا ہے ہر مسلمان پر فرض۔ ایک تہذیب وہ ہے جو بتا رہی ہے تم فارغ ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، گئے گزرے ہو، ٹھیک ہے نا، تم پڑھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک تہذیب ہے جو بتا رہی ہے کہ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور اولین صحابہ جو تھے ان میں سے ہر ایک کتاب اللہ کو جانتا تھا، اور ابھی ہم تبیان پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی ترغیب ہے قرآن پڑھنے کی، ہر خاص و عام کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور خالی ترغیب نہیں دی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ دیکھیں ہم دور زوال میں ایسا ہی ہے، ہم زوال کا شکار ہیں نا اس وقت، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ہر ایک کے لیے مفت ہے؟ قرآن کا علم، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک ایسی قوم ہے جو زوال کے شکار ہوتے ہوئے بھی دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، رلے کھلے ہیں، لیکن اور اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دم بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا چاہیں اور ان کے لیے ریسورسز اویلیبل نہ ہوں۔ یعنی آج ایک دم سے 2-4 لاکھ لوگ بھی گئے نا ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے ان کے لیے ریسورسز پیدا ہو جائیں گے اور وہ قرآن پڑھ سکیں گے بغیر 1 روپیہ لگائے۔ تو کون سی تہذیب ہے اصل میں جو علم کو عام کرنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، اس میں مسائل ہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں، ہم اس کی بات نہیں کریں کہ وہ پرفیکٹ ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ یہ شعور تو ہے۔ اور آج بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو غریب شخص ہے، یہ بچہ یتیم ہے، یہ پسماندہ علاقے کا ہے، بلکہ ہر ایک کو قرآن کی تعلیم کا کہا جاتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ادھر سے پس رہے تھے اور دوسری طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تو ایک مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی اقدار بالکل اور ہیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور اس چیلنج کرنے میں شروع میں تو یہ ہوا کہ ظاہر ہے جو بھی سامنے آیا اس کو مار دیا گیا، قید کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، مطلب اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اصل میں خون مانگتی ہے،
ٹھیک ہے نا, وہ ایسے نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ بیٹھے بٹھائے آ جائے گی. لہٰذا ایک بندے کو جب قتل کیا گیا تو کوئی نہ کوئی اور بھی تھا, اس کے اندر بھی تڑپ تھی, وہ آگے بڑھا, اس نے بات کی, اس کو مارا گیا. ایک حد تک تو وہ روکتے رہے اس طریقے سے کام کو, لیکن ایک خاص زمانہ آیا کہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا, اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جیسے بغاوت کر دی. تو اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک پوری قوم نے خدا, آخرت اور مادہ یا جسم, روح, ان تین چیزوں کا انکار کر دیا. ابھی آپ نے ورک شاپ بھی جن لوگوں نے اٹینڈ کی ہے, اس میں نشأۃ ثانیہ جو کتاب ہے اس کا بیسک تھیم یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کام اس سے پہلے ہوا تھا, اجتماعی سطح پہ نہیں ہوا تھا. خدا کا انکار کرنے والے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہے ہیں, 2-4 دانے ہوتے تھے, ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی تھی, ان کو معاشرے میں پوچھتا کوئی نہیں تھا کہ آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح روح کا بھی انکار کوئی کرتا رہے, اسلامی تہذیب میں کر دے, کیا مسئلہ ہے. آخرت کا انکار کرنے والے بھی موجود تھے, لیکن یہ کام نہیں ہوا تھا کہ پوری تہذیب کہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے, خدا کے بجائے کائنات پہ, آخرت کے بجائے دنیا پہ, اور روح کے بجائے مادہ پہ یا جسم پہ فوکس کرنا ہے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہوا, یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا. یہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا. شفٹ آیا کیا, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. ماشاءاللہ عظیم اکثریت کلاس کی ہے نہیں, اور جب یہ پورا سال مجھ سے سوال کریں گے نا تو پھر یہ چٹا جواب ہوگا ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. ظاہر یہ باتیں نہیں سمجھنی تو پھر سوالوں سے تو نہیں مسئلہ حل ہوتا نا, چیزیں پڑھنے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب یہ نوٹ کیجئے گا اصل میں, کیونکہ آگے پھر بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہ کانسیپٹ ہم یہاں کلیئر کر گئے. پیراڈائم شفٹ کیا تھا؟ پیراڈائم شفٹ یہ تھا کہ انسانیت جتنی بھی تھی, ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, وہ ہمیشہ مذہبی ہوتی تھی. جتنی بھی انسانیت تھی وہ مذہبی ہوتی تھی. مشرک ہوں گے, آگ کو پوجنے والے ہیں, ستاروں کو پوجنے والے ہیں مذہبی. اور جو مذہبی لوگ ہوتے تھے ان کی زندگی میں ایک بڑا عمل دخل مذہب کا ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. ان کی جیسے ایکسل نہیں ہوتا جس کے گرد چیز گھوم رہی ہوتی ہے, جس کے اوپر چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ مذہب ہوتا تھا. جیسا بھی ہو, جتنا مرضی کرپٹیڈ ہو. لہٰذا انسان کا جو فوکس تھا, اس کا 95% جو فوکس تھا وہ مذہب کے اوپر ہوتا تھا. رسم و رواج جو مذہب میں طے کر دیے, صدیوں تک وہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے. کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم اس کو انڈو کریں, ری ڈو کریں, یا کچھ سوچیں اس کے بارے میں نا, ریویو کریں, کچھ نہیں ہوگا, چلتے رہیں گے. تو سوسائٹیز کام کرتی رہتی تھی. اب کیا ہوا کہ جو فوکس 95% یہاں ہوتا تھا اور 5% فوکس اس پہ کیا جاتا تھا, اب کہا گیا کہ نہیں بھائی, یہ فوکس بھی ہمیں کیا کرنا ہے, یہاں پہ لانا ہے. یہ ہے اصل میں پیراڈائم شفٹ. ٹیکنیکلی انہوں نے کہا کہ ہم خدا, آخرت اور روح اس کا انکار نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے یہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہے, ٹھیک ہے جی. نہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے, نہ ہم کہتے ہیں ہے. اسے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نا, ایک محاورہ نا, خسمہ نکھائے, ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے کہا خسمہ نکھاؤ, سانو نہیں پتا. نہ ہمیں پتا ہے کہ روح ہے, نہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہے. نہ ہم مانتے ہیں, نہ ہم انکار کرتے ہیں. مثلا آپ ان سے جا کے بحث کریں گے نا کہ خدا کے ہونے کے دلائل ہے, وہ کہیں گے ہم کب کہتے ہیں نہیں مانتے, ہم نے کب انکار کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ انہیں کہیں گے خدا کے ہونے کے دلائل دیں, وہ کہیں گے ہم کب مانتے ہیں کہ ہے. یعنی وہ مچھلی کی طرح آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہ اقرار کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے, none of our business. ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو ہوتا رہے, نہیں ہے تو نہ ہو. واضح, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں, آخرت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے, بسم اللہ, آپ کو مبارک ہو, ہونی ہے. اور اگر روح ہے, مبارک ہو جی, آپ کو روح ہے, ہمیں کیا لگے. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جتنی ایکسپلائٹیشن ہوئی وہ ساری کی ساری ان سین کے نام پہ ہوئی, ٹھیک ہے. مغربی لوگوں کی جتنی ایکسپلائٹیشن ہوئی, جو لوٹ کھسوٹ ہوئی, وہ ہوئی ان سین کے نام پہ. ان سین کا مطلب کیا؟ خدا ناراض ہو جائے گا,
خدا کا یہ حکم ہے یہ کرو، ٹھیک ہے نا، اور آخرت میں تمہیں جو ہے وہ جنت چاہیے یا جو بھی ان کا نام ہوگا وہ چاہیے، تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تم یہ ہو جائے گا۔ اب ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس میں جو ریفرنس بنتا تھا وہ ان سین ہوتا تھا، وہ ویریفائیبل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم تو ایک عرصے سے پستے چلے آ رہے، کیوں ہمیں ظاہری چیز تو دکھائی نہیں جاتی کوئی، ٹھیک ہے نا، روح کے لیے یہ چیز ضروری ہے، روح کے لیے وہ چیز ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بھئی روح ہم نے دیکھی نہیں ہے کبھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کی ساری ایکسپلویٹیشن ہوئی ہے ان سین کے نام کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم صرف اس چیز کو کنسیڈر کریں گے جو ویریفائیبل ہو۔ اصل مسئلہ مغربی لوگوں کا یہ تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مطلب ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، جی مطلب ٹھیک کیا انہوں نے یہ جو کچھ کیا، غلطی کیا تھی؟ ایک ڈاکٹر سے میں دوائی لینے جاتا ہوں، وہ 2 نمبری کرتا ہے، مجھے جعلی دوائی دے دیتا ہے، تو کیا اس کے بعد ڈاکٹر سے دوائی نہیں لی جائے گی؟ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جی مسئلہ تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے نا، دوائی تو چاہیے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی اب کوئی بہروپیہ نہ ہو جو کہ مجھے ٹھگ لگا لے، اور بندہ ایسی جگہ ڈھونڈے گا جہاں پہ کوئی اتھینٹسٹی ہو، سمپل سی بات۔ اسی طرح اگر مذہب کے نام پہ کچھ لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، اس کا یہ قطر مطلب نہیں کہ آپ مذہب کو فارغ کر دیں، اصل میں تو آپ نے ایسا میکنزم بنانا تھا کہ آپ مذہب کے نام پہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک عرصے سے چونکہ یہ پسے ہوئے تھے نا مذہب کے نام پہ، لہٰذا یہ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے انسان عام طور پہ جذباتی ہوتا ہے، انسان بہت ناپ تول کے نہیں سوچتا کہ اچھا یہ ایگزیکٹ یہ زیادتی ہوئی تھی، بس اس کو ہٹانا ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ جب ایسے زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بدلے میں زیادہ زیادتی کرتے ہیں نا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ رد عمل میں آ کے انسان دوسری انتہا پہ چلا جاتا ہے۔ نہیں ہاں، جس مذہب کو وہ جانتے تھے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں تھا، ہاں، لیکن انہوں نے کیا طے کیا، انہوں نے کہا جی مذہب ہی فارغ، مذہب کو ہی نہیں دیکھنا اب نا، کوئی کنسیڈر نہیں کرنا ہم نے مذہب کو۔ لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں اگر کوئی بات ہمارے ساتھ کرنی ہے تو جو ریفرنس ہوگا اب ہمارے لیے وہ ریفرنس ہوگی وہ چیز جو ویریفائیبل ہو۔ لہٰذا خدا ویریفائیبل ہے؟ نہیں ہے، فارغ کر دو۔ آخرت ویریفائیبل ہے؟ نہیں ہے، فارغ کر دو۔ روح ویریفائیبل ہے؟ نہیں ہے، فارغ کر دو۔ انہوں نے کہا انسان تو پاگل تھا، یہ تو سارا زور لگاتا رہا ان چیزوں پہ جو کہ ویریفائیبل ہی نہیں ہے۔ نہ ہم خدا کو کسی ٹیسٹ کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں، نہ روح کو، نہ آخرت کو۔ اور وہ کہتے ہیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کائنات جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا جو نظر آتی ہے۔ اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جی رہے ہیں اور یہاں فائدہ حاصل کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں، یہاں فائدہ نہیں حاصل کرنا، آخرت میں فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ آخرت جو دیکھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، 9 نگ نہ 13 ادھار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی آپ کہیں ادھار میں 13 روپے دوں گا، میں کہوں گا نہیں نگ پہ 9 روپے دے دیں، کیونکہ وہ آج میری جیب میں آئیں گے، میں اویل کر سکتا ہوں۔ ادھار پتہ نہیں آپ کب دیں گے، نہ دیں، مجھے کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ جو تصور تھا نا کہ بھئی مذہب کے نام پہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لہٰذا اس کو چھوڑو، جو ہے جو ہونا ہے وہ اس کو دیکھو۔ تو جب یہ سارا فوکس جو ان چیزوں پر ہوتا تھا یہ شفٹ ہو کے یہاں آیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں، لادینیت ابھی نہیں آئی، ڈسکوریز، ٹھیک ہے۔ کائنات پہ جب فوکس 100% ہو گیا 5% کے بجائے، اور خدا پہ فوکس 0 ہو گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے ایسی چیزیں جو موجود تھی لیکن لوگ دیکھتے ہی نہیں تھے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ لوگ روز کچھ ٹریول کرتے ہوں گے، آفس جانے کے لیے، پڑھائی کے لیے جانے کے لیے، کسی نہ کسی جانے کے لیے ٹریول کرتے ہیں۔
میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ 20 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں، گھر سے 20 کلومیٹر ٹریول کر کے جاتے ہیں اور 20 کلومیٹر ٹریول کر کے واپس آتے ہیں، تو کیا آپ جب بھی 20 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں تو جتنی راستے میں بلڈنگز آتی ہیں سب کو غور سے دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ بلڈنگز کی عظمت نہیں ہے، گئی گزری ہیں، کیا ہے، ریلیونٹ نہیں ہے، آپ دفتر جا رہے ہیں لیکن کچھ سالوں بعد آپ پراپرٹی کا کام شروع کر دیتے ہیں وہ کام چھوڑ کے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ ایک ایک پلاٹ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 2 کنال کے 4 کنال کا ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سیٹھ صاحب کا، چودھری صاحب کا ہے۔ اس کا مطلب کیا، وہ چیز آپ کے سامنے تھی، اس کے اندر حقائق بھی موجود تھے لیکن آپ کا کنسرن ہی نہیں تھا، آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ لیکن جس دن آپ کا کنسرن پیدا ہو گیا اس دن آپ نے اس پہ غور و فکر شروع کر دیا، اور اب آپ کو اس چیز کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں جو کہ 10 سال آپ وہاں سے گزرتے رہے آپ کو نہیں پتا تھا، کیونکہ آپ کا کنسرن نہیں تھا۔ یہ دنیا وہ رستہ ہے جس کے اوپر سے لوگ روز گزرتے تھے لیکن توجہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہمیں کیا لگے، مطلب یہ سیٹھ صاحب کا پلاٹ ہے، چودھری صاحب کا ہے، ہمیں اس سے کیا لگے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ہم کیوں فوکس کریں۔ لیکن اب جب آپ نے لین دین شروع کیا تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھائی اب تو ایک ایک زمین کا پتہ ہونا چاہیے، ایک ایک بلڈنگ کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو کوئی ڈیلنگ کر سکیں گے۔ اب آپ نے ہر چیز جاننا شروع کر دی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہ جب انہوں نے سارا فوکس کائنات پہ کیا، سارا فوکس دنیا پہ کیا، سارا فوکس مادہ اور جسم پہ کیا، تو وہ حقائق جو موجود تھے اور انہیں کوئی بھی ڈسکور کر سکتا تھا۔ اب یہ نقطہ ہضم ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، مجھے پتا ہے، اس پہ بحث و مباحثہ بھی ہوگا، لیکن کریں بحث و مباحثہ، تسلی کر کے آگے جاننا ہے۔ یہ جو کائنات کے حقائق ڈسکور ہوئے، یہ کوئی بھی ڈسکور کر سکتا تھا، شرط کیا تھی؟ ڈیو ایفرٹ۔ یہ ڈسکور کرنے کے لیے جو ڈیو ایفرٹ ہے وہ جو کرے گا وہ ڈسکور کر لے گا، لیکن ایک بڑی اکثریت نے کبھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا۔ اس کو ایک بڑی سادی سی مثال سے ہم سمجھتے ہیں، پہلے بھی شاید یہ مثال دی ہو آپ کو کہ بالفرض یہاں پہ ہم 15 لوگ ہیں اور ہم روزانہ تقریباً 4 گھنٹے یہاں پہ آ کے وقت لگاتے ہیں اپنا، اس کے بدلے ہم کتنا پیسہ کماتے ہیں؟ نہیں کماتے، کوئی پیسہ نہیں کماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے نلے ہیں، ہم سے کمائی نہیں جاتا، ایسے ہمیں کمانا آتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیسے کماتے ہیں۔ جی کیوں نہیں کماتے پھر؟ کیونکہ ہمارا کنسرن کمانا ہے ہی نہیں۔ اب اگر ہم یہاں روز 4 گھنٹے لگاتے ہیں، پورا سال لگاتے ہیں، تو کوئی کہے کہ جی یہ کما سکتے ہی نہیں تھے اس لیے انہوں نے ایک پیسہ نہیں کمایا، تو ہم کہیں گے یہ تو تب طے ہوگا جب کسی نے کمانے کی کوشش کی ہو اور نہ کمایا ہو۔ ہم نے تو یہاں آگے بیٹھ کے کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی۔ مثلا بالفرض کل ہم یہ طے کرتے ہیں یار چھوڑو، کورس چھوڑتے ہیں، بس ہم سارے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ کمائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ایکسپرٹی ہے، اور ہم آپس میں سارے ایک دوسرے سے پیسے جمع کرتے ہیں، کچھ پروڈکٹس خریدتے ہیں، اس کو مارکیٹ کرتے ہیں، یہاں آ کے روز جب بیٹھتے ہیں ڈائلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہفتے 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد یہ ہوگا کہ ہم شاید پر ڈے 20-30 ہزار روپے کما رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ پہلے ہم آ کے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے اس کام کو، ہماری سوچ میں ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس ٹائم پہ کمانا ہے، ہم نہیں کما رہے تھے۔ اب ہم نے جب اس کو فوکس کر دیا، چھوڑ دیا دین پڑھنا، تو اب ہم ہو سکتا ہے 10-20 روپے سے شروع کریں، لیکن کرتے کرتے اور عین ممکن ہے کہ 2-3 سال بعد پتہ چلا ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی، انہی لوگوں کو ملا کے ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی ہے جو مہینے کے ملینز میں اب پیسے کما رہی ہے۔ بس سمپلی یہ ہے کہ یہ سمجھنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو ہمیں دور کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی سوال ہو اس پہ کریں، یعنی ان چیزوں کو کلیئر کیے بغیر آگے ہم نے نہیں جانا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دنیا کو جو ڈسکور کیا ہے اہل مغرب نے، وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ محنتی بہت ہیں، اور اس سے پہلے جتنی انسانیت گئی تھی وہ بیچاری، وہ سارے گونگے بہرے تھے، اندھے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ناک سے روٹی کھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس حد تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اہل مغرب نے محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہم ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہ رہے کہ نہیں وہ گوروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ برے، نہیں، محنت انہوں نے کی ہے، لیکن ڈسکوریز محنت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ محنت ایک ایلیمنٹ تھا، محنت ایک وجہ تھی،
ڈسکوریز اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے ساری ایفرٹ اس کام میں لگائی جس کام میں اس سے پہلے انسانیت لگا ہی نہیں رہی تھی. اور اگر کسی بھی زمانے میں کوئی قوم یہ والی ایفرٹ لگاتی ان ڈسکوریز کے لیے تو یہ ڈسکوریز ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز سمجھنی ہے ہم نے یہاں پہ, سوال سے کوئی نہیں آ رہے. ہاں جی سر, ایٹ دا سیم ٹائم ہم بھی تو الجبرا اور بایولوجی میں مطلب سرجری وغیرہ میں ہم بھی تو کر رہے تھے, مطلب وہ بھی تو دنیا میں ہی ہو رہا تھا سب کچھ. مطلب آج جو ویسٹرن فلاسفرز, آج ویسٹرن یونیورسٹیز میں بھی جو الجبرا پڑھایا جاتا ہے, مطلب اس میں بھی انہوں نے پراپر ان مشاہد کے نام پڑھائے جاتے ہیں جنہوں نے الجبرا بتایا یا جنہوں نے ان کی بک پڑھائی جاتی ہے جنہوں نے یہ سرجیکل میں بک لکھی تھی. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم بھی تو اس دنیا میں ہی اس کی ایک سائنسز کی پیک میں جا رہے تھے. یہ اہم سوال ہے, اور اہم سوال نہیں بلکہ یہ پورا ٹاپک ہے, اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ جی ہم نے بھی تو سائنسی ترقی کی ہے, ہم نے تو بھی یہ سارا کچھ کیا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو سیمیرین ٹیبلٹس ملی تھی جو کہ ہسٹری میں مطلب 16,000 سال پہلے کی, مطلب ویسٹرن اسپیکرز بولتے ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے مطلب پراپر سولر سسٹم ایک بنایا ہوا تھا 16,000 سال پہلے جو سیمیرین ٹیبلٹس کا, اور اس میں بھی انہوں نے سارے پلینٹس بنائے ہوئے تھے, انہوں نے 9 پلینٹس بنائے ہوئے تھے, ان میں انہوں نے سیٹرن کے رنگس بھی بنائے ہوئے تھے. مطلب تو اکارڈنگ ٹو ویسٹرن رائٹرز اینڈ اکارڈنگ ٹو ویسٹرن آتھرز یہ 16,000 سال پرانی ہے سیٹرن کی رنگس. تو 16,000 سال پرانے پہلے بھی تو مطلب کچھ کرسچنس تو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے دور کی ہیں, کیونکہ بائبل سے بھی کافی ریلیٹ کرتے ہیں وہ. تو اس وقت بھی تو اتنی اس لیول پہ انسان پہنچا ہوا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا, کیا سب کچھ سولر سسٹم تک پہنچ گیا تھا. مطلب اس کے بعد کیا ہوا پھر واللہ عالم, بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک بکس ملی ہیں کچھ جو کہ بہت پرانی ہے ہسٹری کی, بٹ اس میں بھی ٹھیک ہے ہوئی ہے. یہ چیزیں نا ایمبیگوس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹکڑا ملا ہے نا ایک چیز کا, پوری پزل نہیں ہے, پوری سٹوری نہیں ہے. پوری سٹوری ہو تو بندہ اس پہ کوئی کمنٹ بھی کر سکتا ہے نا, کوئی بات کر سکتا ہے کہ اچھا کیا تھا کیا نہیں تھا. مثلا بالفرض اگر ستاروں کا علم تھا تو ستاروں کا علم اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ستاروں کے علم کے بارے میں تو بڑی پرانی بات ہے, قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ ستاروں کو پوجا کرتے تھے تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تصورات ان کے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کہ ہم نے, یعنی یہ کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ پوری کی پوری قوم جت جائے اس کام میں کہ ہم نے خدا آخرت روح کو ختم کر کے سارا فوکس دنیا ڈسکور کرنے پہ لگانا ہے. یہ ہسٹوریکلی کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ واحد مغربی دنیا نے پہلی دفعہ کیا, ڈاکومنٹڈ کوئی ریکارڈ ایسا نہیں. جی دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماضی کے لوگ جو تھے وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم اس کی بات کریں جو پیراڈائم شفٹ تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مزید بات ابھی ہم تھوڑی سی کھولتے ہیں تو واضح ہو جائے گی. جو ہے پیراڈائم شفٹ, وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے, چرچ سے جو پاور لے لی گئی ہے, یہ بری ہے. ٹھیک ہے, یہ بری چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کلونیلزم کے لیے راستہ کھول دیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ آگے کے سوال ہے, یہ اس کو کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کرتے ہیں, جیسے جج آپ ایسے سوال محفوظ کریں. اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہمیں سمجھنا ہے مغرب میں ہوا کیا. پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہوا اصل میں کیا ہے, جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہے کیا. جب اس کو سمجھ لیں گے اس کے بعد جب آپ سوال کریں گے نا کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا, تو وہاں سمجھنا آسان ہے. ابھی ہم نے چونکہ ڈسکس کیا نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, اب پہلے اس پہ حکم لگانا شروع کر دینا کہ غلط ہوا یا صحیح ہوا, تو وہ بغیر بنیاد کے. ٹھیک ہے نا جی, کوئی اور سوال ہے؟ جی جی جی. یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈسکوریز کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو بنائی ہیں, انہوں نے ڈسکور کی. تو اگر جس طرح آپ نے بتایا اس حساب سے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, یا یہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بس بالکل ہم گھروں میں ہی رہتے ہیں اور کوئی مطلب سارا توجہ ہم اسلام. یہ کنکلوژن ہے, یہ کنکلوژن ابھی نہیں, یہ 2 4 5 6 کلاسیں ابھی لگیں گی, پھر ہم کنکلوژن پہ جائیں گے. جی سر, جیسے ڈسکوریز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فوکس کر کے یہ ڈسکوریز کی, تو
ہم اگر آج کی بات کریں تو آج کا بھی مسلمان کوئی بھی ہے وہ فوکس کرے ڈسکوریز پہ، امیر ہونے پہ، کسی بھی چیز پہ، تو ہمیں کوئی بھی مسلمان نام نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ اگین ساری چیزیں ہیں 2 کلاسوں آگے کی، 3 کلاسیں آگے کی، ٹھیک ہے جی. جو بات ابھی ہوئی ہے اس پہ بات کریں نا، اس پہ کوئی کنسرن ہے تو وہ سوال کریں، نتیجہ نہ نکالیں. نتیجہ میں نے نہیں نکالا، ابھی میں نے نکالا نتیجہ، ڈسکشن میں نہیں نکالا، تو آپ نتیجے کو ابھی تھوڑا سا ہولڈ کریں. جی میرا یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں انسان کو دنیا میں یہ کہ بتایا کہ کائنات پہ غور کرے، تو مسلمانوں نے نہیں کہا. غور کیوں نہیں کیا؟ کہاں پہ کہا ہے؟ کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی مطلب نشانیاں ہیں، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں غور کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کائنات پہ غور کرنے کو کب کہا ہے؟ نشانیوں پہ غور کرنے کو کہا ہے نا، نشانیوں پہ غور کرنے کو کہا ہے. اس سوال کو بھی محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے. جب ہم یہ چیز سمجھ لیں گے کہ مغرب میں جو ہوا وہ کیا ہوا، تو آپ یہ سوال کر سکیں گے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیوں نہیں کیا. ابھی ہم نے یہ نہیں سمجھا پوری طرح کہ مغرب میں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اس طرف آئے وہ سارے کائنات کی طرف اور سارے یہ مطلب نیچرل ری ایکشن تھا ان کا یا اس کے پیچھے رد عمل تھا نا. وہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں پوری بات کی ہے نا کہ ان کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا گیا، لوٹا کھسوٹا گیا، زیادتی کی گئی ان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہسٹوریکل ایک ریکارڈ ہے. لیکن جب ان کو مذہب کے نام پہ لوٹا کھسوٹا گیا تو وہ مذہب سے بدظن ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ بدظن ہوتے لوٹنے کھسوٹنے والوں سے. ان سے بھی ہوئے لیکن مذہب سے بھی ہو گئے، اور مذہب کو انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ سوال ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سارے کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہے وہ عوامی انداز. عوامی انداز یہ ہوتا ہے کہ جی یہ مغرب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارا غلط کر دیا. ہم تو اتنی لمبی کہانی چلا اس لیے رہے ہیں کہ بٹس اینڈ پیسز میں چیزوں کو سمجھیں. تو یہاں ہم نے جذباتی بات کوئی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ریشنلی باتوں کو لے کے چلنا ہے تفصیل سے. سوال یہ ہے کہ سائنسی ایجادات کا آغاز کب سے ہوا؟ سائنسی ایجادات کا آغاز کب سے ہوا؟ جی 19ویں صدی. اور 1300 عیسوی سے. جی. اور ہاں 1398 میں ہیں، 1392 میں. یہ سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوا لیکن ہو گیا. اور یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کامنلی سب لوگوں کے ہاں یہی ہے. سائنسی ترقی کا یا سائنسی ایجادات کا آغاز ہوا جب پہلے انسان نے پہلی ڈسکوری کی. وہ کسی سائنٹیفک اصول پر ہی تھی، کسی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بیس پہ ہی تھی. مثلاً ازمپشن لے رہا ہوں، یہ نہ ہو آپ اس کو سمجھ لیں حقیقی ہے، مجھے نہیں پتا کہ انسان نے کہاں سے شروع کیا. مثلاً پہلا انسان جس نے لیٹ سے ازیوم ہم کرتے ہیں کہ انسان شروع میں بارش ہوتی تھی وہ بھیگ جاتا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک دن بارش ہو رہی تھی اور ایک انسان نے دیکھا کہ ایک جانور ہے اس کے اوپر بارش نہیں پڑ رہی، وہ خشک ہے، اور اس کو پتہ چلا کہ اچھا وہ کسی چٹان کے نیچے کھڑا ہوا ہے. اسے جا کے غور کیا ہوگا کہ یہ جانور کیوں نہیں بھیگ رہا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی غور و فکر سے اس کو پتہ چلا ہوگا کہ اچھا بارش کیونکہ اوپر سے سیدھی آتی ہے تو اگر کچھ ایسی چیز ہو جو کہ انسان کے اوپر ہو تو وہ اس پانی کو روک سکتی ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ چیز سمجھی اور اس نے کمیونیکیٹ کرنی شروع کر دی کہ جب بھی بارش ہو تو کیا کرنا چاہیے، کسی غار میں چلے جانا چاہیے، کوئی ایسی چیز جو اوپر ہو اس کے نیچے آ جانا چاہیے تو آپ بارش سے بچ سکتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ کیوں سائنٹیفک ڈسکوری نہیں تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ مغرب جس نے لاکھوں ایجادات کے بعد کہانی شروع کی ہے اس نے آج اپنا امپریشن یہ ہم پہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے ایجادات اس کے دور سے شروع ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، ایسا نہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ لاکھوں ایجادات اس مغربی ترقی سو کال ترقی جو ہے اس سے پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا. انسان نے مکان بنانے کا فن کب سیکھا؟ 1300 سن عیسوی کے بعد.
جی، اور کتنی قسم کے گھر، ایک قسم کا نہیں، پتھر کا، گارے کا، ٹھیک ہے، اور لکڑیوں کا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ درختوں کو، پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنانا، یہ سیکھا انسان نے کہ نہیں سیکھا؟ کیسے سیکھا انسان نے؟ یہ کیسے سیکھا کہ اتنے سارے جو جانور ہیں ان میں سے سواری کس پہ کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، انسان نے یہ کیسے سیکھا کہ اتنے سارے جو جاندار ہیں اس میں سے کون سے کھانے ہیں اور کون سے نہیں کھانے؟ ٹھیک ہے نا، انسان نے یہ کیسے سیکھا کہ جو جانور ہم نے پالنے ہیں ان کو کیسے پالنا ہے، ان کو چارہ کون سا دینا ہے؟ تو اگر آپ گننا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائیت کے بھی آغاز سے پہلے لاکھوں ڈسکوریز ہو چکی تھی. کون سی سبزی پکانی ہے کون سی نہیں پکانی یہ انسان کو پتا تھا. اچھا یہ انسان کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو فلاں گرین چیز ہے اس کو کاٹ کے ایک ہنڈیا چاہیے ہوگی، اس میں اس کو ڈالنا ہے اور اس کے اندر فلاں فلاں مسالے ڈالنے ہیں؟ تو ہمیں لگتا ہے جیسے یعنی جیسے 1300 عیسوی سے پہلے جو انسان تھا نا وہ پیدائشی طور پہ ایسا تھا. ایسا نہیں تھا. ایک زمانے تک ہو سکتا ہے انسان کچی چیز کھاتا ہو اور کسی طریقے سے اس کو بات ہی سمجھ آئی ہوگی یہ چیزیں پکا کے کھائی جا سکتی ہیں، اور جب وہ پکا کے بھی کھانا شروع ہوا ہوگا تو ایسی تو نہیں تھی جیسی بعد میں اس نے پکا کے کھانا شروع کی. 2 چیزوں کو مکس کیا جا سکتا ہے، 3 چیزوں کو مکس کیا جا سکتا ہے، کس کا کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر انسان کو یہ کیسے پتا چلا کہ کھانے کے ساتھ روٹی بھی بنائی جا سکتی ہے، اور روٹی کے لیے پہلے دانے کو پیسنا پڑے گا، پھر اس کو گوندنا پڑے گا، پھر اسے روٹی بنا کے کسی جگہ پہ سیک کے اس کو پکانا پڑے گا. واضح؟ پھلوں میں سے کون سا پھل کھانا ہے کون سا نہیں کھانا، مطلب بہت سارے پھل ہوتے ہیں نا جو نہیں بھی کھائے جاتے، زہریلے ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں انسان گریجولی سیکھ رہا تھا اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہا تھا. تو سائنسی ایجادات کا آغاز مغرب سے نہیں ہوا، یا آج سے 3-4 صدیاں پہلے نہیں ہوا. یہ جس انسان نے یہ پہلی ڈسکوری کی، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو بالکل پہلا انسان تھا وہ بالکل ہی زیرو پہ تھا. ٹھیک ہے نا. ایک بیسک زندگی گزارنے کا اس کو پتا تھا، لیکن بہت کچھ تھا جو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا. ایک وقت آیا کہ انسان نے یہ سیکھا کہ اچھا کسی چیز کو کاٹنا ہے تو چھری ہونی چاہیے، پھر اس نے چھری بنائی. ایک وقت آیا کہ انسان کو لڑائی جھگڑے میں یہ پتا چلا کہ مجھے لڑائی جھگڑے میں کوئی ہتھیار چاہیے. شروع میں ہو سکتا ہے سوٹوں سے لڑتے ہوں، ٹھیک ہے نا، کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی نوکیلا سوٹا تھا وہ کسی نے دوسرے کو مارا اور وہ اس کے اندر کھپ گیا اور وہ مر گیا، وہ چلا اچھا. اور شروع میں لکڑی کے نیزے بنائے جاتے ہوں گے جو بالکل نوکیلے ہوں، پھر اس کے آگے کسی نے لوہا لگانا شروع کر دیا. واضح؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر چھری سے جب کسی نے مرغی ذبح کی تو اس نے کہا یار بندہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، تھوڑی بڑی چھری بنا لو اس سے بندے کو فارغ کیا جا سکتا ہے. تو تلوار ایجاد ہو گئی ہوگی. جب تلوار ایجاد ہوئی ہوگی تو ڈھال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی تلوار سے لڑ رہا ہے تو ایک زمانے میں کسی کو سمجھ آئی ہوگی کہ یار وہ تو لوہا ہے اور آگے بھی اگر لوہا رکھا جائے تو بچ سکتے ہیں. کسی نے تلوار بنائی ہے اور جنگ پہ لے جاتے اپنی ٹانگ کاٹ دی تو خیال آیا ہوگا کہ یار کیا ہونا چاہیے، ہیں نیام ہونی چاہیے تو الٹا ہی لینے کے دینے پڑ گئے. تو کتنی ڈسکوریز ہیں، گننا شروع کریں اگر آپ. اصل میں ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہم اس سارے کو، یعنی انسان نے قلعے بنانا سیکھ لیے. اس مغربی ترقی سے پہلے انسان نے قلعے بنانا سیکھ لیے اور اتنی بڑی بڑی دیواریں بنانا سیکھ لی. گیٹ کا تصور اس کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا، دروازہ ہے، لاک کا تصور اس کے پاس تھا، چابی کا تصور اس کے پاس تھا. تو یہ کیا تالا چابی انسان کے پیدا ہونے پہلے انسان سے ہی ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک خاص وقت میں ضرورت پیش آئی ہوگی تو انسان نے تالا ایجاد کیا، چابی ایجاد کی، ٹھیک ہے، دروازے کو بند کرنے کے لیے کنڈی ایجاد کی، 100 قسم کی. اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ مثلا اگر دروازہ کو لاک کرنے کی کوئی چیز ایجاد کی گئی تو اس میں اپ گریڈیشن بھی ہوئی ہے، وہ چینج بھی ہوئی ہے، ایوالو بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سی چیزیں ایجاد ہو چکی تھی مغربی ترقی سے پہلے. اب آپ کہیں گے اچھا اتنا کچھ جب ایجاد ہو چکا تھا تو پھر اہل مغرب نے کیا ایسا غلط کر دیا، یا وہ کہاں ایسا چوک گئے کہ ہم ان کو کوئی الزام دے سکیں. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے آپ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا گہرا نقطہ ہے لیکن اس کو ہم نے سمجھنا ہے. جس کو ہم سائنسی ترقی یا سائنسی ایجادات کہتے ہیں، اس کے 2 ادوار کر لیجئے آپ. جتنی ترقی پہلے انسان سے لے کے 2025 15 جولائی تک ہوئی ہے، ان سارے کو آپ صرف 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، 2 ادوار میں.
ایک دور آپ کہہ لیجئے کہ انسان کے آغاز سے لے کر تقریباً آج سے 400 سال پہلے، یہ ایک دور ہے، اور 400 سال سے لے کر پہلے سے لے کر آج تک یہ دوسرا دور ہے۔ رف ایسٹیمیٹ ہے، کوئی فکس فگرز نہیں ہے۔ سائنسی ایجادات اس دور میں بھی ہوئی ہیں۔ انسان نے بہت سے کائنات کے جو راز تھے، حقائق تھے، اس کو ڈسکور کر لیا تھا۔ میڈیسن کا بھی کوئی نہ کوئی تصور موجود تھا، بیماریوں کی تشخیص کا بھی کوئی تصور موجود تھا، علاج معالجہ بھی تھا، اور بہت کچھ تھا۔ زمین بہت سی ڈسکور کر لی گئی، ٹھیک ہے نا، زمین سے پانی نکالنا اس کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا، رسی ایجاد ہو گئی، ڈول ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بڑا کچھ ہے۔ اور پانی بھر کے لانا ہے تو مشکیزہ ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کپڑوں کی قسمیں ایجاد ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہ کپڑا کس کس چیز سے بنایا جا سکتا ہے، چمڑے کے استعمالات، یہ پتہ چل گیا کہ جانور اس کی جو کھال ہے اس سے فلاں فلاں کام لیے جا سکتے ہیں۔ انسان نے لکھنا سیکھ لیا، بولنا سیکھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، ادب کی کتنی ساری چیزیں شروع ہو گئی نا، مختلف لنگوسٹک کی طرف آپ آ جائیں گے تو ادب کے بہت سے اسالیب آ گئے، کہ شعر ہے، ٹھیک ہے نا، اور خطبہ ہے، اور کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، قصہ گوئی تھی، تو اور نفسیات کی بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ چل گئی تھی۔ نفسیاتی ٹرکس ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، کرتے تھے لوگ کہ نہیں؟ یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے یا دشمن کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ علم نفسیات کا کوئی آغاز حضرت فرائڈ سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، پہلے کے لوگ بھی ایک حد تک نفسیات چیزوں کی سمجھتے تھے، اپنے دور کے مطابق جو تھا وہ سمجھتے تھے، اور وہ ڈیل بھی کرتے تھے اس کے مطابق، اور جنگی ٹیکنیکس بھی موجود تھی، بڑی بڑی ٹیکنیکس موجود تھی، یہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ یہ پہلے اور بعد میں کیا فرق ہے، یہ ہے سب سے مین نقطہ، جو اگر ہم سمجھ جائیں تو اگلے معاملات سمجھنا آسان ہے۔ یہ سب کچھ پہلے ہوتا تھا دو میں سے کسی ایک وجہ سے، یا یہ ہوتا تھا حادثاتی، یا یہ ہوتا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جو ایرا ہے اس میں جتنی سائنسی ایجادات ہوئی، یا تو وہ ایکسیڈنٹل ہیں یا وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہیں، کہ انسان کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، انسان نے اس پھنسے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کیا، اور اس کو غور و فکر سے اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، واضح؟ یا انسان مثلا بالفرض جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کا تصور نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب کسی نے بیٹھ کے کہا یار آگ کیسے ایجاد کی جائے گی، وہ آسمان سے پتھر گرے، پہاڑی سے پتھر گرے ہوں گے، آپس میں ٹکرائے ہوں گے، اور کیا ہوگا، آگ نکلی ہوگی۔ بندے نے دیکھا ہوگا یہ کیا، اس نے جا کے دوبارہ پتھر پہ پتھر مارا تو اس نے دیکھا کیسے آگ نکل رہی ہے، تو وہاں سے کرتے کرتے آگ آ گئی۔ یعنی اب یہ کہ یہ ہے حادثاتی ڈسکوری، کوئی انسان بیٹھا ہوا سوچ نہیں رہا تھا، اس نے ایک مشاہدہ کیا، اس مشاہدے سے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے اس کو غور کیا، تو اس نے ایک ڈسکوری کر لی کہ اچھا یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کچھ ایجادات حادثاتی ہیں اور کچھ ایجادات نظریہ ضرورت کے تحت، واقعتاً ایک مسئلہ پھنسا ہوا تھا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، اگین میرا یہ فیلڈ نہیں ہے کہ میں سائنسی ایجادات کیوں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، میں اسے ایک ایک کو اس کی تحقیق کروں، میں مثال عرض کرتا ہوں کہ حل کیسے ایجاد ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، زمین کو کھودنے کے لیے حل کیسے ایجاد ہوا ہوگا۔ ایک وقت ہوگا کہ لوگ کسی اور طریقے سے زمین کھودتے ہوں گے فصل لگانے کے لیے، تو کسی کا جانور بھاگا ہوگا کھل کے، اور اس کی رسی کسی ٹہنی کے ساتھ پھنسی ہوگی، اور وہ ٹہنی جو ہے وہ ایسی شکل کی ہوگی کہ اس کا ایک حصہ ایسے نیچے کی طرف تھا، اور وہ زمین میں لگا، اور وہ جانور بھاگتا گیا اور زمین میں کھدائی ہو گئی۔ اب ایک بندے نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو زبردست چیز ہو گئی ہے کہ ہم اتنا زور لگا کے یہ کھودتے ہیں، تو اس نے دوبارہ اس جانور کو پکڑ کے اس طرح کی لگا کے پھر اس کو دوڑایا، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو اس طرح سے زمین کھودی جا سکتی ہے۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا اور اس نے حل ایجاد کیا، اس کے بعد کیا ہوا، کئی صدیوں تک وہ حل ہی رہا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان پہلے یہ نہیں کرتا تھا کہ وہ کہے کہ اچھا کل تک ہمارے پاس حل نہیں تھا، آج ہم نے حل ایجاد کر لیا، اب حل سے آگے کیا ہو سکتا ہے، واضح؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو تکلیف کوئی نہیں تھی،
جب ایک حل ایجاد ہو گیا، لوگوں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تو جو بھی انسان اس وقت موجود تھا اس کے اندر یہ احساس نہیں تھا کہ کوئی ایشو ہے، کوئی کمی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چیلنج ہے. یہ سوچ اس کی نہیں تھی. تو جب اس کی یہ سوچ نہیں تھی تو وہ سکون سے اس حل کو استعمال کرتا رہا. اور مائنر سی اس حل کے اندر اپ گریڈیشن آئی. مطلب ہو سکتا ہے 50 سال میں کسی نے صرف لکڑی چینج کی ہو کہ یار یہ والی لکڑی جلدی گھس جاتی ہے، یہ دوسری لکڑی کیا ہے، یہ مضبوط ہے، یہ جلدی نہیں گھستی. اتنی اپ گریڈیشن آ گئی. پھر ایک زمانہ آیا ہوگا، کسی کو یہ خیال آیا کہ بھائی اگر ایک کی جگہ 2 وہ زمین میں جا رہی ہو تو ڈبل کھدائی ہو سکتی ہے، اس نے 2 بنا دیے. واضح؟ اور کرتے 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 کسی نے 3 لگا دیے ہوں گے. مطلب کئی 100 سالوں میں حل کو اتنا موڈیفائی کیا گیا. واضح نا؟ اسی طرح پانی نکالنا تھا زمین سے، پہلے لوگ خود نکالتے رہے. ایک وقت آیا کہ کسی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یار یہ کام جانور سے بھی لیا جا سکتا ہے، لے لیا. اب جو جانور سے لیا تو ابھی نہیں سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ جو ہے گائے اتنی چست ہے وہ اتنا نکالے گی اور بھینس اتنا نکالے گی. ہیں پوری بیٹھ کے کیلکولیشن شروع کر دی جائیں اور پر منٹ کیلکولیشن شروع کر دی جائے، بس پر آور کیلکولیشن شروع کر دی جائے. ایسا نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے. اگین وہ مثال کے اوپر نا آپ پکے ہو جائیے گا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. گوگل میپ نہیں تھا، کوئی ٹینشن تھی کسی کو؟ کوئی ٹینشن نہیں. کوئی ہم بیٹھ کے رو نہیں رہے ہوتے تھے او ہو رستہ ہی نہیں مل رہا، کاش کوئی گوگل میپ ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں گوگل میپ کو چھوڑیں. موبائل نہیں تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی زندگی میں کسی کو کمی تھی؟ نہیں تھی نا، سکون سے زندگی گزر رہی تھی. اب موبائل اس لیے ایجاد نہیں ہوا کہ انسان بیچارے کوئی یعنی پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور بچھڑے ہوئے تھے اور کبھی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے اور پتہ نہیں غمگین، پوری دنیا بیچاری غمگین سے ہوئی ہوئی تھی اور رو کے پاگل ہوئی ہوئی تھی، اور موبائل ایجاد کر کے لوگوں کی آپس میں بات کروا دی گئی اور لوگ جو ہے وہ حشاش بشاش ہو گئے. ایسا یعنی یہ تو وہ مسئلہ نا جو ہم نے اپنی زندگی میں فیس کیا ہوا، ہم نے دیکھا ہوا. بلکہ آپ جس سے پوچھیں گے وہ کیا کہے گا، جب تک موبائل نہیں تھا سکون تھا. ٹھیک ہے نا؟ جب سے یہ موبائل آیا ہے آپ اس کے 10,000 فائدے گنوا دیں، لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ یار زندگی آج زیادہ مسئلہ ہے. اور یار موبائل کی بیٹری بند ہو گئی، وہ بیلنس نہیں ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیٹ سلو آ رہا ہے، 4G نہیں. اس وقت تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا. معمولی سے کوئی مسئلے ہوں گے کہ وہ ہو یار اگر میں مل لیتا تو یہ بات ایسے نہ ہوتی. ٹھیک ہے بھائی، اتنا ہی تھا نا. اب تو یہ ہے کہ روز کا سیاپا ہے نا، کون سا موبائل لینا ہے، اس موبائل میں یہ ایپ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں وہ نہیں ہو سکتا. تو ایک چیز ایجاد کی اس لیے نہیں گئی کہ انسان بیچارہ بیٹھا اور رو رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں کی گئی وہ ہم الگ آگے دیکھیں گے. ماضی میں یہ نہیں تھا. ماضی یہ جو انسان ہے یہ والا، اس انسان کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ یہ بیٹھ کے سوچتا رہے کہ اور کیا بہتر ہو سکتا ہے. اچھا یہ کیوں نہیں سوچتا تھا؟ اجڑ گوار تھا، دماغ کام نہیں کرتا تھا اس کا، کیا تھا؟ یعنی میں مثال عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے جا کے اپنے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہوں بلڈ کے اور اس کے؟ جی کوئی بھی نہیں ہے. سارے میری طرح مسکین ہیں اس معاملے میں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جو کچھ ہو یا نہ ہو ہر مہینے جا کے 10, 15, 20 ہزار روپے کی ٹیسٹ کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کرواتے؟ وہ زیادہ قیمتی انسان ہے، ہم زیادہ گئے گزرے ہیں، یا ہم کنگلے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ آتا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بیٹھ کے کوئی چموڑے لڑتے ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو جب ہمیں کوئی فیلنگ نہیں ہے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں. جب مسئلہ فیل ہوگا تو جائیں گے ٹیسٹ بھی کروا لیں گے. ایسا نہیں کہ ہم ٹیسٹ کرانے کو آرام سمجھتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سارے اس لیے نہیں کراتے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کئیوں کے پاس ہوں گے بھی. لیکن جب ہمیں ایک احساس ہی نہیں ہے تو ہم اس احساس کے بغیر کام کیسے کریں؟ اور جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جا کے اتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا گیا ہے. ان کی آپس میں جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی ڈسکشنز میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تب جا کے وہ اس اپنی خلش کو مٹانے کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کیڑا ہوتا ہے بندے میں،
وہ کیڑا ہوتا ہے وہ اس سے کچھ کرواتا ہے نا. اب جس میں وہ کیڑا نہیں ہے وہ نہیں کر رہا, جس میں ہے وہ کر رہا ہے. اور بہت سی چیزیں دیکھ لیں آپ. اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سکون سے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہمیں اگر کھانے کو کوئی چیز ملے تو ہم سارے کھا لیں گے کہ نہیں؟ کھا لیں گے. اب ایک بندہ ہوگا نہیں پتہ نہیں ابھی پسینہ آیا ہوگا, وہ جسم سے یہ جو ہے بیکٹیریا نکلا ہوگا, وہ ہاتھ پہ لگ گیا ہوگا, یہ میں نے ادھر ہاتھ لگاؤ ہو پتہ نہیں ادھر کتنے بیکٹیریاز ہوں گے. اب جس کے اندر یہ کیڑا ہے تو وہ تو جا کے ہاتھ دھو کے آئے گا نا پہلے کہ وہ نہیں بیکٹیریا نہ اندر چلا جائے, نہ ہو جائے وہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا آپ کے اندر کسی چیز کا احساس ہے آپ کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے. جتنا کسی کو آپ یہ فیل کروائیں گے کہ اس کی زندگی میں کمی ہے اتنا زیادہ وہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, اور جتنا کسی کو یہ احساس ہوگا کہ اس کی زندگی میں کمی نہیں ہے اتنا سکون سے بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں عجیب و غریب لوگ ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے کہ جی کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا ان کو. اب 40s میں ایک بندہ ہے, مسئلہ سنیے اس کا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ والد اور والدہ ناراض ہیں مجھ سے, اور والد اور والدہ 80s میں ہیں. ناراض کس بات پہ ہیں؟ ناراض اس بات پہ ہیں کہ میرے سارے بہن بھائی ان سب نے PhD کی ہوئی ہے, اور کوئی آسٹریلیا میں سیٹل ہے, کوئی UK میں ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. کہتے ہیں واحد میں اکیلا ہوں جو پاکستان میں ہوں. اور کہتے ہیں ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں اس کے اندر, اور صرف اس میں والدہ اور والد اور ایک دو نوکر رہتے ہیں پورے گھر میں, کیونکہ سارے بہن بھائی. اور والد اور والدہ ناراض اس بات میں ہیں وہ یہ ہے کہ تم نے ہمارا ناک کٹوایا ہوا ہے. پورے خاندان کو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے سارے بچے PhDs ہیں اور سارے باہر سیٹل ہیں. ایک گندا کیڑا بیچ میں یہ ہے, ٹھیک ہے نا, جو پاکستان بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں باہر جا کے وہ مشینی زندگی کیوں گزاروں, اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کوئی خدمت نہیں, دفعہ ہو باہر ادھر جا کے PhD کرو, وہاں جا کے سیٹل ہو تاکہ ہم اکڑ سکیں لوگوں کے سامنے. سکون سے مرنا نہیں, اکڑ سکیں کہ دیکھو ہم نے 6 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں, ساروں کو PhD کروا کے ساروں کو ہم نے باہر سیٹل کیا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اب ایک بندے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے میری زندگی کمپلیٹ ہوگی, تو بجائے اس کے کہ وہ بچے کو اپنے قریب رکھے وہ دور کرنے پر خوش ہے. تو زیادہ تر جو مسئلہ انسان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو احساس کس چیز کا ہے. ایک بندہ شہرت کے لیے مارا پھرتا ہے. کیوں مارا پھرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے کسی مقام پہ پہنچنا ہے, اور جیسے عزت مجھے تبھی ملے گی جب میں اس مقام پہ پہنچوں گا. اور ایک بندہ وہ ہے جس کو شہرت مل رہی ہوتی ہے اور چھپ رہا ہوتا ہے, پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کیمرے کے سامنے نہیں آنا, یا ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پتہ ہے کہ یہ چیز کو ایسی نہیں ہے جس کو حاصل کیا جائے. تو انسان کی جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ اس کی سوچ کے مطابق ہوتی ہے. جس کو وہ اپنی زندگی میں آئیڈیل سمجھتا ہے, کامیابی سمجھتا ہے, اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے. جس کو کامیابی نہیں سمجھتا اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا. یہ جو انسان تھا ایک بہت بڑا ایرا ہے. اس انسان کے اندر یہ سوچ نہیں تھی اچھا اگر گھوڑا جو ہے اتنا زبردست ہے تو اگر گھوڑے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی جو گھوڑے سے ڈبل تیز رفتار ہوتی تو کیا؟ خیال ہی نہیں کبھی آیا. ٹھیک ہے نا, یہ خیال ہی نہیں اس کو آیا کہ بھائی کوئی گھوڑے سے بھی تیز والی چیز کوئی ہونی چاہیے. اور کوئی نہیں انسان جنگلوں میں جا کے پھرتا رہا کہ ہو سکتا ہے جنگلوں میں گھوڑے سے بہتر بھی کوئی جانور موجود ہو اور ہم ڈسکور کرے جا کے اس کو لا کے اس سے سواری کیا کریں. کوئی نہیں پھرتا رہا کہ بھائی یہ جو اونٹ ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑا جانور بھی کوئی جنگلوں میں موجود ہو اور اس کے اوپر زیادہ لوگ سواری کر سکتے ہوں یا اس کے اوپر زیادہ وزن لاد کے لے جایا جا سکتا ہو. ہمیں کوئی ایسے ٹریسز نہیں ملتے کہ انسان نے ہر چیز کی ریپلیسمنٹ یا امپروومنٹ کے لیے وہ انسان مارا پھر رہا ہے. سکون میں ہے, وہ اس کی زندگی سکون میں چل رہی ہے, وہ چل رہا ہے. کہیں پریشانی ہوئی, کہیں تنگی ہوئی, کسی نے غور و فکر کیا, مسئلے کا حل مل گیا ٹھیک ہے. جب حل مل گیا اس کو لے کے بیٹھ گئے, یہ نہیں کیا اور بہتر کیسے اور بہتر کیسے اور بہتر کیسے. یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں وہ نظریہ آسائش کی بنیاد پر ہوئی ہیں یا اس کو مزید اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں تو وہ رد عمل کی بنیاد پر ہیں. یہ ہے بیسیکلی پیراڈائم شفٹ ایجادات میں. جی
جی رد عمل بھی تو کسی چیز کا جو نہیں ریئیکشن ہوتا ہے. نظریہ ضرورت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, آپ اس مسئلے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. رد عمل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا جس نے آپ نے اس کی ضد میں آگے کچھ کیا. مثلا بالفرض مجھے ضرورت پیش آئی, میں حساب کتاب کرتا تھا, مجھ سے ہوتا نہیں تھا, تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ریاضی کے کچھ اصول سیکھ لوں, میں نے سیکھ لیے. یہ ہے نظریہ ضرورت. اور ایک یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ جناب وہ میرا دوسرا بھائی جو ہے یا فلانا جو میرا وہ کیا اسے کہتے ہیں مد مقابل ہے, اس نے میتھ میں ایم اے کر لیا ہے. اب مجھے میتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں, لیکن چونکہ اس نے ایم اے کر لیا ہے تو اب میں نے اس کے رد عمل میں نے بھی ایم اے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یا جیسے ایک بندہ گاؤں میں رہ رہا ہے سکون سے, کوئی اس کی زندگی میں مسئلہ نہیں ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فلاں کزن یا فلاں جو شریک ہے وہ شہر میں اس نے گھر بنا لی ہے, اور وہ اس کی ضد میں آ کے گاؤں سے سارا کوئی بیچ باچ کے جا کے شہر میں گھر بنا لیتا ہے. اب یہ نظریہ ضرورت نہیں, بس یہ کیا ہے, رد عمل ہے یہ. ٹھیک ہے. سر یہ اپنی مطلب اس میں ایسنس میں جو ہے نا پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا, یا ادھر اگر تو رد عمل صحیح بنیاد پہ تھا تو ٹھیک ہے. مثلا میں نے اپنی جہالت دیکھی یا میں نے کسی کو جہالت میں دیکھا اور مجھے لگا یار مجھے جاہل نہیں ہونا چاہیے, مجھے علم حاصل کرنا چاہیے, تو یہ رد عمل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے صرف ضد اپنائی ہوئی تھی کہ یہ شخص جو کرے گا میں اس کے اپوزٹ کروں گا یا میں اس کا مقابلہ کروں گا ہر چیز میں, تو پھر رد عمل غلط ہے. جو ڈیفینس کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ تو ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجیز ہیں, وہ ہمیشہ ریئیکشن میں ہی بنتی ہیں. لیکن دو چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے یعنی ٹیکنالوجی اس لیے نہیں بنتی کہ اس نے بنائی ہے تو میں اس کے مقابلے کے لیے بناؤں. ٹیکنالوجی بنتی ہے اپنے دفاع کے لیے, وہ ریئیکشنری اس کی بیس ریئیکشن ہے نا. لیکن وہ ریئیکشن اس لیے نہیں کہ میں نے فخر جتانا ہے, وہ اس لیے ہے کہ اگر میں نے وہ نہ کی تو کل کو میری سیفٹی نہیں ہوگی. یہ ضرورت ہے اصل میں ایک. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی رد عمل نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جناب یعنی ہم ہندوؤں کو دیکھیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں, ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں, یہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نظریہ آسائش کیا ہے؟ نظریہ آسائش یہ ہے کہ جب میں نے یکدم یہ مانا, ایک یہ ہے کہ پہلا انسان ہی یہ مانتا ہوتا کہ نہ خدا ہے, نہ آخرت ہے, اور نہ ہی کوئی روح ہے, پھر اور معاملہ ہوتا. لیکن ایک وہ تہذیب جو یہ مانتی آئی ہے کہ آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, ٹھیک ہے, اور روح ہے, سب کچھ ہے, خدا ہے. اب جب اس نے یکدم انکار کیا تو گیپ پیدا ہو گیا, ویکیوم پیدا ہو گیا. اس ویکیوم کو فل کرنا ضروری تھا. میں ایک مثال اگر عرض کروں, بالفرض ایک شخص ہے, وہ دین کا کام کر رہا ہے, اور وہ دین کا کام اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ اس سارے کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ جنت. اور وہ صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک دین کے لیے کھپتا ہے, اور اس کو 50 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے, اور ایک دن اس کا نظریہ بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہ آخرت ہے, نہ جنت ہے, نہ جہنم ہے, نہ روح ہے, نہ خدا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جو جنت کے لیے کوشش ہو رہی تھی, خدا کے لیے ہو رہی تھی, وہ کہیں تو ڈائیورٹ کرنی ہے نا. وہ اگلے دن سے اپنے آپ کو انجیکشن لگا کے کوئی مر تو نہیں جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب اس سے آلٹرنیٹ گول چاہیے, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو جنت, اچھا جنت کا تصور کیا ہے؟ جنت کا تصور کیا ہے جی؟ پرفیکشن, ٹربل لیس, ٹھیک ہے نا, ایشو لیس, پرابلم لیس وہ جگہ ہے. ہر چیز ہے, ہر ایک کے لیے ہے, اور ان لمیٹڈ ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. یہ جب بندہ مانتا ہے تو بندہ یہاں کے مسئلے, پریشانیاں, تکلیفیں, محرومیاں برداشت کر لیتا ہے کہ چلو یہ آج کی بات ہے, کل میں ادھر جا کے مزے کر لوں گا. اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ کل تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کل تو ہے ہی نہیں, اب مزے تو کرنے ہیں نا. اب بندہ کہے گا کہ نہیں بھائی, جب جنت نہیں ہے تو یہی دنیا جنت ہونی چاہیے. یہ ہے نظریہ آسائش, جو اس سے پہلے انسان کے ہاں تھا ہی نہیں. کوئی نہ کوئی تصور, مطلب اگر کوئی آخرت کو نہیں بھی مانتا نا, وہ یہ مانتا تھا, جیسے ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اچھے کام کر کے مریں گے تو اگلے جنم میں اچھی شکل میں پیدا ہوں گے,
اور برے کام کر کے مریں گے تو سانپ بچھو اور برے طریقے سے پیدا ہوں گے. کوئی شے ہوتی تھی جو انسان کو اس دنیا کی پرابلمز کو برداشت کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی پیدا کرتی تھی, اور کوئی اس کے پاس ایک ہوپ ہوتی تھی جس کی بنیاد پہ وہ آج صبر کر لیتا تھا. ایک پوری قوم سے یہ صبر کی بنیاد لے لی گئی, چھین لی گئی ایک دم, اور اب ان کا, اور واقعتاً بات ٹھیک ہے, یعنی وہ کیوں صبر کریں, اب وہ کیوں دنیا میں عاجزی اختیار کریں, کیوں گزارا کریں. مجھے اگر آج بالفرض کوئی یہ کہے, اور اللہ معاف کرے کہ یعنی ایسا کبھی ہو کہ بھئی کوئی جنت نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, مرنے پہ زندگی ختم ہے, تو پھر میں بیوقوف ہوں گا کہ پھر بھی میں کیا کروں, میں آج کی جو لگژری اویل کر سکتا ہوں اس کو چھوڑتا رہوں یا وہ دوسروں پہ لگاتا رہوں. پھر تو میں کہوں گا ٹھیک ہے بھئی جو 4 دن ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے نا بابر بعیش کوش کے عالم نیست, دوبارہ دنیا نہیں ہونی, جو کھا پی سکتے ہو عیشی کر سکتے ہو کرو. تو اب آپ دیکھیے جو جملہ آیا یو لیو اونلی ونس, کیا ہے, یولو ہے, یولو کہتے ہیں نا, یو اونلی لیو ونس, اور کیا ہے, ہاں اس طرح سے بھی کچھ ہے, ہاں ایٹ سلیپ ریپیٹ, ٹھیک ہے نا, اور بہت کچھ ہے اس طرح کے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک ہی زندگی ہے اور یہی زندگی ہے تو اب اس کو کھل کے جی لو, ٹھیک ہے نا, کھا لو پی لو جی لو. یہ سب کیا ہے, یہ نعرے اور یہ جو ٹیگ لائنز بنتی ہیں یہ ایسے نہیں بنتی, یہ کسی تہذیب کی نمائندگی ہے, یہ کسی مائنڈ سیٹ کی نمائندگی ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آج سے 4-5 صدیاں پیچھے شروع ہوا کہ جب کوئی آخرت نہیں, کوئی جنت نہیں, تو ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ ہے وہ ایم جو اس سے پہلے ایز اے ہول انسانیت کا نہیں. ایک سیٹ صاحب ہوں گے, ان کا ہوتا ہوگا کہ مجھے لگژری ملے, ٹھیک ہے نا. وہ شداد قسم کے کتنے لوگ ہوں گے انسانوں میں, مطلب ہر گاؤں میں شداد ہوتا تھا, ہر محلے میں شداد ہوتا تھا, کوئی ایک بندہ. بادشاہ ہوتے تھے وہ کچھ لگژری اویل کر لیتے تھے, ان کا دماغ میں خناس پیدا ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. ادروائز عوام الناس بڑی تعداد میں انسانیت زندگی گزار رہی ہوتی تھی, ان کو کوئی پریشانی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سوچتے رہیں کہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے, اور بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور اگر ایون ان کو اگر یہ ذہن میں آتا بھی تھا تو وہ کہتے تھے نہیں یار اگلے جہان میں ہم مزے کر لیں گے, اس دنیا میں کیا کرو, گزارا کر لو, زندگی گزار لو, یہ کون سی اتنی بڑی زندگی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے, ہم سب یہ کرتے ہیں, ہم سب اپنی زندگی میں کچھ وقت مشکل سے گزارتے ہیں اس بنیاد پہ کہ فیوچر بہتر ہو جائے گا. آج اگر آپ دوسرے ملک چلے جائیں کسی جاب کے لیے تو وہاں جو آپ کمائیں گے وہ سارا خرچ نہیں کریں گے, بلکہ اس کا 80% آپ سیو کریں گے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد جب واپس اپنے ملک میں آنا ہے تو یہاں آپ کے پاس انف پیسے ہونے چاہیے کہ آپ ایک لگژری لائف گزار سکیں. تو آپ کو 5 یا 10 سال بعد کی لگژری لائف اس بات میں آمادہ کرتی ہے کہ وہاں آپ جو اویل کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں, چھوڑ دیں ثواب اور سب کو. تو جب ایک بندے نے آخرت کا انکار کر دیا تو کس بنیاد پہ, آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب میں نے واپس جانا ہی نہیں ہے, میں نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی, اور زندگی بھی کیا بس یہ 2-4 سال ہی ہیں. اب بندہ کیوں جمع کرے گا, کیوں سادگی سے گزارا کرے گا, وہ عیاشی کرے گا. تو یہ نظریہ آسائش اصل میں پیدا ہوا ایک پوری قوم کے ہاں, اور اس کے امپیکٹس کہاں کہاں تک آئے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو انٹرنس ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے جی, نہیں ادخلوها بسلام آمنین. کبھی آپ اگر PWD سے سیدھے آئیں تو جو بحریہ کا گیٹ ہے اس پہ دیکھیے گا, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ادخلوها بسلام آمنین. یہ قرآن مجید نے بیان کی جنت کے لیے کہ جب اہل ایمان کو جنت بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین, اور یہ بحریہ کی پائر لکھا ہوا ہے. تو اعلان بتایا کیا جا رہا ہے, او کس ویکھی, او جنت کس ویکھی, اے جنت ہے, ٹھیک ہے نا, ہر لگژری آپ کو یہاں ملے گی, آپ ادھر آئیں, چھوڑیں اس جنت کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بیسیکلی, یا وہ جو مذہب کا رد عمل تھا نا, مذہب سے جان چھڑائی چکے, تو اب ہر شے جو مذہبی ہے اس کو چھوڑ کر اس کی رد عمل میں ہر چیز جو ویریفائیبل ہے, ٹینجیبل ہے, اس پہ زور لگانا ہے, لہذا نتیجہ میں کوئی ڈسکوریز ہوں گی. یہ وجہ ہے. اب وقت بہت کم رہ گیا, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس میں بھی, مطلب یہ بحث چلے گی ابھی, ٹھیک ہے نا, کافی ٹائم انشاءاللہ چلے گی.
آپ ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے اور غور کیجئے اس کے اوپر کہ انسان نے لاکھوں ایجادات کی، کسی ایجاد کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا، اور زندگی اور زمین سکون سے رہی. لیکن مغرب نے 2 صدیوں میں ہی جو ایجادات کی اس نے انسانی زندگی کو بھی خراب کر کے رکھ دیا، اور خالی انسانی زندگی کو خراب نہیں کیا بلکہ پوری جو زمین ہے اس کا پورا سسٹم بھی بگاڑ کے رکھ دیا. اتنا بگاڑ کے رکھ دیا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ہے. وہ خالی کلائمیٹ چینج نہیں ہے نا، اس کے پیچھے پوری ایک سیریز ہے. کیوں؟ اگر ایجادات جیسے پہلے ہو رہی تھی ویسے ہی ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی ہیں، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پچھلی 2 صدیوں میں جو ایجادات ہوئی ہیں اس نے انسانی زندگی کے اندر ہزاروں مسئلے پیدا کر دیے. اس سے پہلے جو ایجادات ہوئی اس نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ سادے لفظوں میں، ہم سب چھوٹے سے بچے سے شروع ہوئے ہیں اور اس عمر میں اس جسم تک ہم پہنچے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ ایک بچے کو اسٹیرائڈ دے دے کے بڑا کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ جلدی بڑا ہو جائے گا. ہم تھوڑے لیٹ بڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا جلدی اس کا جسم بڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ایک خاص وقت کے بعد وہ جسم فارغ ہو جائے گا. تو کسی چیز کا نیچرلی گرو کرنا اور کسی چیز کا آرٹیفیشلی گرو کرنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. خالی گروتھ کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے نا. باڈی بلڈرز ہیں نا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 5-10 سال لگا کے جم کرتے کرتے اور بہت سی ڈائٹ لیتے لیتے اپنی باڈی بلڈ کی ہوگی. ان کو کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، وہ نارمل سی بھی ایکسرسائز بعد میں کرتے رہیں گے تو کسی حد تک مینٹین رکھیں گے. لیکن جسے سپلیمنٹس لے کے باڈی بنائیے، اس کی باڈی تو کچھ مہینوں میں بن جائے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس باڈی کو مینٹین کرنا اور اس باڈی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی، جو اس کو مسائل پیدا ہوں گے، ان کو سنبھالنا، یہ اس کے لیے پوری زندگی کا سیاپا ہے. سادے لفظوں میں مغرب کی جو ایجادات ہیں، اب تقریباً اس بات سے اختلاف کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. آپ کہنا نہیں مغرب کی ایجادات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود مان رہے ہیں نا. ہم شاہ سے بڑھ کے کتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ خود مان رہے ہیں. موبائل ایجاد کیا، موبائل کے نقصانات کے اوپر پوری دنیا پریشان ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں پریشان؟ کس کو نہیں پتا ہماری زندگی کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے موبائل کی وجہ سے؟ اچھا آپ کو پتا کہ دیکھیں نہیں، انہوں نے تو ایک مشین ایجاد کر دی نا، یہ تو ہماری چوائس ہے. جب ہر بندے کو ایک سیاپا ہے تو مسئلہ کس میں؟ بندے میں. یعنی اگر ایک چیز کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے، اور سارے ہی غلط کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس کا صحیح استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ ہر جگہ چیزیں کھول کے رکھ دیں لوگوں کے سامنے، اور آپ کہیں بندے کو چاہیے نا چوری نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور جو چوری کر رہے ہیں وہ ساری غلطی ان کی. ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے دونوں کام کرنے ہیں، مال کو بھی محفوظ کرنا ہے اور چوری سے بچنے کی تاکید بھی کرنی ہے. اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں حکم الگ الگ ہے. محفوظ مال کو چوری کرنے کا حکم الگ ہے، غیر محفوظ مال کو چوری کرنے کا حکم الگ ہے. غیر محفوظ مال کے چوری کرنے پہ غالباً ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جرم نہیں ہے، جرم ہے، سزا ملے گی، لیکن یہ جو سب سے سخت سزا ہے یہ نہیں ملے گی اس پہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں کنٹریبیوٹ جس کا مال تھا اس نے بھی کیا نا. یعنی اس نے اس کو غیر محفوظ کر کے، ایکسیسیبل کر کے ایک طرح دعوت دے دی نا اگلے کو کہ تو آ اس کو چوری کر لے. لہٰذا اب چوری کرنے والے نے جرم ابھی بھی کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی چوری جسٹیفائی ہوگی، لیکن اب اس کا جرم تھوڑا سا ہلکا ہو گیا. اسی لیے بعض لوگوں نے ہیلا کیا نکالا، جو باطل ہیلے ہوتے ہیں نا، جائز ہیلے نہیں ہوتے، جو کہ بھائی 2 لوگ مل کے چوری کریں، ایک مال کو محفوظ سے غیر محفوظ کرے، دوسرا غیر محفوظ کو اٹھا کے لے جائے. کسی نے کوئی چوری کرنی ہے، اچھا آئیڈیا ہے. تو ایک بندہ اندر سے تالا توڑ کے سامان کو گھر کی باؤنڈری وال کے اوپر رکھ دے اور وہ گھر چلا جائے. اسے کہا جائے گا تم نے چوری کی، وہ کہے گا میں تو کوئی چوری نہیں کی، مال گھر سے گھر میں ہی رہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا آگے دیوار سے اٹھا کے لے جائے، جب اسے پکڑا جائے گا وہ کہے گا جناب تو سامنے پڑا ہوا تھا، محفوظ نہیں تھا، میں اٹھا کے لے آیا، مجھے لگا یہ کہ کسی کا نہیں، یہ میرا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہیلا. کیوں؟ کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بڑی سادگی سے سارا الزام ایک طرف ڈال دیں. جو چیز مغرب ایجاد کر رہا ہے
اس ایجاد کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اتنی جلدی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور چھوڑ دیجئے اب اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی آیا, اور چیزیں آ گئی, ڈیپ سیک, ان کو مطلب انہوں نے ابھی بیچاروں نے اپنی پہلی سالگرہ بھی نہیں منائی, تو ان کے مسائل کے اوپر ڈاکومنٹریز آنا شروع ہو گئی ہیں, آرٹیکلز آنا شروع ہو گئے ہیں, ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے انسانی زندگی کے لیے نتائج کیا ہیں. روبوٹ ابھی پوری طرح ایجاد نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کے نقصانات پہ گلوبل لیول پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آٹومیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک, ہر چیز آٹومیٹک, اس کے بھی جو نقصانات ہیں وہ اس پہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور انسانی زندگی کے اندر جو ایبلٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی میڈیسن کے اندر جو کچھ ایجاد کیا گیا اس پہ جو اعتراضات ہیں گلوبلی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ کہے مجھے کہ جی نہیں جناب مغرب نے جو کچھ ایجاد کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس چیز کو وہ خود مان چکے ہیں اس کے لیے میں آپ کو دلیل نہیں دوں گا منوانے کے لیے. جس کو نہیں سمجھ آتی پھر وہ پوگو دیکھیں جی, پھر آپ جا کے, ٹھیک ہے, کارٹون دیکھیں آپ جا کے. تو یہ سمجھنا کہ مغرب کی ترقی وہی ہے جو پہلے ہوتی چلی آ رہی تھی, یہ سادگی کی بات ہے, ایسے نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک گراف ہے نا, یہ ترقی انسان کے آغاز سے شروع ہوئی, یوں چل رہی تھی, ایک خاص سٹیج پہ یہ یوں گئی ہے, یہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ. تو یہ جو اس کی کرو کو بڑھانے والی چیز ہے, اوپر کرنے والی چیز ہے, وہ پیراڈائم شفٹ ہے کہ خدا, آخرت, روح, اس پر جو انرجی اور توجہات اور فوکس تھا وہ سارا کس پہ دینا ہے؟ دنیا پہ دینا ہے, کائنات پہ دینا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کائنات اور زمین کے وہ خواص نظر آنا شروع ہو گئے جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. وہ دیکھنے کے لیے کوئی اسپیشل اینک نہیں لگائی گئی, دیکھا گیا. آپ لوگ اس کمرے میں آتے ہیں, آپ نے کبھی دیواروں کے پینٹ پہ زیادہ غور نہیں کیا ہوگا, دیواروں کے پلسٹر پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا. آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. آج اگر میں آپ کو ذہن میں ڈال دوں اور یہ ٹاسک دے دوں اور آپ اس پوری دیوار کا پلسٹر دیکھنا شروع کر دیں تو وہ کونا تو ابھی مجھے بھی خراب نظر آ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہم آتے رہے, کلاس اٹینڈ کرتے رہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن اگر ہم یہی شروع کر دیں کہ اس کلاس کا جو کارپیٹ ہے یہ کہاں کہاں سے پھٹا ہوا ہے, کہاں کہاں سے خراب ہے, ٹھیک ہے, کہاں کہاں داغ پڑے ہوئے ہیں, دیواروں کا پلسٹر کہاں کہاں سے خراب ہے, ہمیں وہ پلر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا, ہمیں لائنیں بھی جو بچوں نے لگائی ہوئی ہیں بھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت بڑے کوئی غیر معمولی ذہین لوگ ہیں, اس لیے کہ ہمارا فوکس پہلے نہیں تھا, ہمارا فوکس آ گیا. جتنا اچھا ایک ہوگا جو آدھا گھنٹہ فوکس کر کے چلا جائے گا, ایک ہوگا جو صبح آنکھ کھل گئے پہ ادھر آ جائے گا اور رات تک وہ فوکس کرتا رہے گا. جو زیادہ وقت لگائے گا وہ زیادہ سمجھے گا. لیکن اس کو سمجھنے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ باقی سب کن ذہن تھے, ضرورت ہی نہیں تھی نا, آئے کلاس میں پڑھنے آئے تھے, پڑھ کے چلے گئے. یعنی نظریہ کیا ہے آپ کے کلاس میں آنے کا؟ نظریہ کیا ہے؟ جس کا نظریہ پڑھنے کا ہے وہ تو دیکھے گا کون پڑھا رہا ہے, کب پڑھا رہا ہے, کیا پڑھا رہا ہے. اچھا اگر ہم اس مستری کو بلا لیں اس کلاس میں, جس کو ہم کہیں یار آپ نے ذرا پینٹ اور یہ دیکھنا ہے پلسٹر ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور ایک پینٹ والے کو بلا لیں کہ یار پینٹ ٹھیک کرنا ہے, اس کو اس سے غرض ہے کہ فکر اسلامی پڑھائی جا رہی ہے, حدیث پڑھائی جا رہی ہے اس کو غرض؟ اس کے لیے ایک برابر ہے, اس کا کنسرن پڑھنا نہیں ہے. تو آپ یہاں فارسی پڑھائیں, فلسفہ پڑھائیں, جو مرضی پڑھا لیں, وہ آئے گا, وہ اپنا کام کرے گا اور چلا جائے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا کرنا, آپ کا کنسرن کیا ہے, یہ طے کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں کیا کریں گے. واضح؟ ہر بندے سے مطالبہ کیا جاتا ہے تم نے, اب جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں سائنسی ترقی نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ مولوی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, ترقی سائنس میں نہیں ہوئی اور وجہ کون ہے؟ مولوی. بھئی مولویوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سائنسی ترقی کرنی ہے, ان کے آسے بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ان کا تو کبھی یہ موقف رہا نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہو کہ مولویوں نے اسکول نہ چلنے دیے ہوں, مولویوں نے سارے اسکول بند کر دیے ہوں, آگ لگا دی ہو, تو آپ کہیں یار دیکھیں ہم اسکول کے ذریعے سائنسی ترقی کرنا چاہتے تھے اور اسکول اس لیے چل پائے کہ سارے لوگ مدرسے چلے جاتے ہیں. یہاں تو پوری قوم پیٹ کاٹ کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہے اور بھیج رہی ہے. چلے اسکول ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مولویوں نے کالج یونیورسٹی نہیں بننے دی, کالجز ہزاروں میں, یونیورسٹیاں سینکڑوں ہو گئی ہیں. اچھا جی وہ سارا کچھ ہے, لیکن معاشرے کے 10 میں سے 9 لوگ مولوی بن جاتے ہیں, ایک بندہ آتا ہے اس تعلیم کی طرف, اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکے. بھائی ہزاروں کے ہزاروں ادھر ہی آ رہے ہیں, ادھر 2-4 جاتے ہیں. تو مولوی کی وجہ سے پاکستان سائنسی ترقی نہیں کر سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا الزام مولوی پہ کیسے؟ اور اگر کہ بالفرض مولوی بھی ان اسکولوں میں داخلہ لے لیتے، ٹھیک ہے نا، بالفرض ہم مدرسوں کو بند کر دیتے ہیں، سارے بچوں کو اٹھا کے اسکول کالج یونیورسٹی میں ڈال دیتے ہیں، پھر ترقی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ان کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، مسئلہ تو کوئی اور ہے نا، ترقی نہ کر پانے کی وجہ کوئی اور ہے، مولوی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا فوکس جو چیز ہوتی ہے وہ اسی میدان میں کچھ کر سکتا ہے، اگر تمام تر فوکس کے باوجود بھی نہیں کر سکا پھر ہم کہیں گے نااہل ہے۔ وہ نااہلی اس کی یا انٹرنل ہے کہ ذہانت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، یا ایکسٹرنل ہے اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے، لیکن پہلے وہ کرنا تو چاہے نا۔ آپ مجھے جج کرنا چاہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں ناکام ہوں، تو بھائی میں نے بننے کے لیے کب جو ہے وہ زور لگایا؟ آپ کہیں جی یہ پائلٹ نہیں بن سکا، ناکام ہے، تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ پائلٹ بننے کے لیے میں نے کبھی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے کوشش ہی نہیں کی تو یہ الزام دے دینا کہ یہ پائلٹ نہیں بن سکا، ناکام ہے، یہ الزام صحیح نہیں۔